قوم عاد. called the Ad. عاد. جب اللہ نے طوفان نوح بھیجا تو پوری دنیا کی گمراہ قومیں مٹا دی گئی. صرف نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچا لیے گئے. ان لوگوں سے ہی آگے چل کر انسان کی نسلیں پھیلی. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے مشہور ہیں، سام، حام اور یاسف. دنیا کی زیادہ تر قومیں انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے بنی. مانا جاتا ہے کہ قوم عاد سام یعنی کہ نوح علیہ السلام کی سب سے بڑے بیٹے کے اولاد میں سے ہیں تھے. طوفان نوح اور قوم عاد کے بیچ تقریباً 3 سے لے کر کے 5 جنریشن کا فیصلہ تھا. اگر ایک نسل کا اوسطاً 200 سے 300 سال مانے تو لگ بھگ 1000 سے لے کر 1500 سال کے بعد قوم عاد کا وجود آیا. عاد ایک شخص کا نام تھا جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. اس کی اولاد آگے چل کر بہت بڑی اور طاقتور قوم بنی. انہی کو قوم عاد کہا جاتا ہے. قوم عاد کوئی سادھارن قبیلہ نہیں تھا بلکہ ایک اینشینٹ قوم تھی جو یمن اور عمان کے بیچ استھت احقاف نام علاقے میں بستی تھی. ریت کے سمندر اور طوفانوں کی سرزمین پر ان کا رہنا ہی ان کی طاقت کی گواہی دیتا تھا. قوم عاد کے لوگ صرف مضبوط نہیں تھے، وہ جائنٹس تھے. مطلب ان کا قد 40 ہاتھ یعنی تقریباً 60 سے لے کر 70 سے 80 فیٹ تک بنتا تھا. سوچو ذرا، اتنا اونچا قد کی انسان ان کے سامنے بس ایک سایہ سا لگ رہا تھا. لگتا تھا ان کے چہرے اسٹرانگ اور پاورفل دکھتے تھے. ہر ایکسپریشن میں طاقت جھلکتی تھی. آنکھیں بڑی اور تیز نظر میں کانفیڈنس اور ڈومیننس کی چمک. ان کی ہڈیاں اتنی موٹی اور مضبوط تھی کہ ان کے ہاتھ پیر صرف سائز میں ہی نہیں بل میں بھی اسادھارن تھے. چمڑے کا رنگ ریگستان اور سورج کی تیز روشنی کے مطابق ہو سکتا تھا. ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ وہ ٹرینڈ اور مضبوط دکھتے تھے اور ان کی عمر تقریباً 800 سے لے کر کے 900 سال تک یعنی ایک پوری سینچری بھی ان کے لیے صرف زندگی کا ایک حصہ تھی. قوم عاد کے لوگ عجیب کرشمہ تھے. یہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، کبھی بزرگ نہیں ہوتے تھے، یعنی ان کا جسم اولڈ ایج سے نہیں ٹوٹتا تھا. وہ ہم جیسے انسانوں کی طرف بزرگ یعنی اولڈ نہیں ہوتے تھے، کبھی بیمار بھی نہیں پڑتے تھے. ان کے دانتیں کبھی نہیں ٹوٹتے تھے، ان کا ویژن کبھی کمزور نہیں پڑتا تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جوان، ہمیشہ تندرست، جیسے وقت ان پر اثر ہی نہیں ڈالتا تھا. ان کی زندگی میں صرف ایک چیز پکی تھی، وہ تھی ڈیتھ. موت ہی وہ حقیقت تھی جو آخرکار انہیں بھی چھو لیتی تھی. رب نے قوم عاد پر نعمتوں کی بارش کی تھی. انہیں بچوں کی کشادگی ملی، مویشی کی کشادگی ملی، گھوڑے اور اونٹ ان کے کارواں سجاتے تھے. شاندار پیلیسز ان کی شان تھے، ہرے بھرے باغ بغیچے ان کے رونق تھے، اور دھن اور دولت ان کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی. یعنی ہر وہ نعمت جو انسان سوچ سکتا ہے وہ سب اس قوم کو عطا کی گئی تھی. بڑے بڑے قلعے، اونچی دیواریں اور شکتیشالی ہتھیار ان کی لڑائیوں کا حصہ تھے. قوم عاد کے قلعے صرف سرکشا کے لیے نہیں بلکہ ان کی پاور اور ڈومیننس کا پہچان تھا. یہ قلعے پہاڑوں اور اونچائی والوں علاقے میں بنائے جاتے تھے تاکہ کوئی آسانی سے ان تک نہیں پہنچ سکے. دیواریں اتنی اونچی اور موٹی تھی کہ انسان کی اسٹرینتھ بھی انہیں توڑ نہیں سکتی تھی. اندر بڑے بڑے محل اور اسٹرانگ رومز تھے جہاں ان کے خزانے، ہتھیار اور جنگی سامان رکھا جاتا تھا. دیواریں میسو اسٹون اور مٹی سے بنائی جاتی تھی. انہیں انسانوں اور جانوروں کی شکتی سے بھی گرایا نہیں جا سکتا تھا. کچھ دیواروں میں سرنگیں اور اسکیلز روٹس بھی ہوتے تھے تاکہ اچانک حملہ ہونے پر وہ لوگ باہر نکل سکے اور اپنے لوگوں کو نکال سکے. اونچائی اور موٹائی دونوں ہی ان کی سرکشا کی ڈیزائن تھی.
قوم عاد کے ہتھیار سادھارن نہیں تھے. بھالے، تلواریں، دھنش ان کے لیے عام ہتھیار تھے، لیکن ان کے اسکیل اور ڈیزائن اتنے بڑے تھے کہ عام انسان انہیں سنبھال بھی نہیں سکتا تھا. ان کے پاس گینس کلبز، ہیوج بالز اور ایسی چیزیں تھیں جنہیں صرف ان کے جیسے جائنٹس آدمی ہی چلا سکتے تھے. لڑائی کے میدان میں ہتھیار ان کے اسٹرینتھ اور انٹیمیڈیشن کا حصہ تھا. قوم عاد نے اپنے قلعے اور دیواروں کو بنانے کے لیے ایڈوانسڈ انجینئرنگ ٹیکنیک یوز کی تھی. بڑے پتھروں کا کاٹ کر ایک دم پرفیکٹ فٹنگ میں سجا رکھا جاتا تھا. مٹی اور پتھروں کا ایسا مکسچر بناتے تھے کہ دیواریں سالوں تک ٹکتی تھی. یہ قوم کیول ان کی وشال شریر اور طاقت کے کارن ہی سمبھو تھا. ریگستان کی تپتی دھوپ میں یہ جائنٹ فورٹریس، اس اونچی دیواریں اور ہتھیاروں سے سجی قوم، ان کی طاقت اور سائز دیکھ کر ہر کوئی ڈرتا تھا. شروع میں عاد قوم اللہ کی عبادت کرتی بھی تھی، لیکن دھیرے دھیرے انہیں پرائڈ نے انہیں گھیر لیا. یہ گھمنڈی ہو گئے اور خود کو دنیا کا سب سے طاقتور سمجھنے لگے. اکثر اپنے پڑوسیوں اور کمزور قوموں سے لڑتے تھے. یہ لڑائیاں صرف زمین اور دولت کے لیے نہیں بلکہ اپنی پاور اور ڈومیننس کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. ساتھ ہی انہوں نے مورتیاں اور جھوٹے خداؤں کی پوجا بھی شروع کر دی تھی، یعنی شرک، جسے اللہ بالکل برداشت نہیں کرتا ہے. اور پھر وہ بڑے دلیری سے کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کون ہے؟ کیا کوئی ہمیں ڈرا سکتا ہے؟ سوچئے ذرا، اتنی طاقت، اتنی دولت، اتنی شان، اور پھر بھی انسان کا گھمنڈ اسے اندھیرے میں کیسے لے جاتا ہے. اس گھمنڈ نے اسے تباہ و برباد کر دیا. پھر اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ قوم کو سمجھائیں کہ یہ گھمنڈ انہیں لے ڈوبے گا، یہ اچھی بات نہیں ہے. سورہ الاعراف میں ان کا گھمنڈ صاف لکھا ہوا ہے. حضرت ہود نے انہیں چیتاونی دی کہ میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور گھمنڈ مت کرو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. مگر قوم عاد نے نہ سنی اور اپنے پرائڈ، اپنے گھمنڈ میں ڈوبے رہے. ناؤ اللہ نے انہیں بے حد خطرناک عذاب دیا. اسٹارم، تیز ہوا اور طوفان ان کے محل، باغ، باغیچے اور قلعے سب برباد کر دیے. قوم عاد کے لوگ جو کبھی جینٹس تھے ایک جھونکے میں مٹی کی طرح بکھر گئے. ان کی طاقت، دولت اور گھمنڈ سب ختم ہو گئی. سبسکرائب